बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। स्वीडन में जो कुछ किया गया है और एक मर्तबा फिर पूरे दुनिया में तकरीबन कोई 1.25 अरब से भी ज़ायद मुसलमानों की दिल आज़ारी की गई है और इसको नाम दिया गया है आज़ादी राय का। न जाने ऐसी कौन सी आज़ादी राय है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों की ही दिल आज़ारी पर पूरी होती है। और जब भी बात होती है यूरोप से मुताल्लिक, मगरब से मुताल्लिक, तो हमें यही पढ़ाया और समझाया जाता है कि वो इंतहाई महज़्ज़ब कौम है, वो एक तालीम याफ्ता कौम है, वो एक ऐसी कौम है जहाँ पर इंसान तो बहुत दूर की बात, वहाँ पे जानवरों और हत्ता के पौधों का भी ख्याल रखा जाता है। वहाँ पे एक सिविक सेंस है, वहाँ पे लोगों को समझाया जाता है, अपने बचपने से तालीम के अंदर बताया जाता है कि कैसे आप किसी और का दिल नहीं दुखाएंगे, आप किसी की दिल आज़ारी नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब हमें ये दिखाया जाता है, हम ये लोग देखते हैं, हमें सामने ये बात आती है कि वहाँ पर इतनी बड़ी अजीम किताब, एक अजीम शान मज़हब, एक ऐसा मज़हब जिसकी पूरी दुनिया में 1.25 अरब से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, उनके दिल दुखाने के लिए वहाँ पे उनकी दिल आज़ारी की जाती है। वहाँ पे उनके मजहबी जो सेंटिमेंट्स हैं, एहसासात हैं, उनको मजरूह किया जाता है। ये कैसा मगरब है जो हमें पढ़ाया तो एक तरह जाता है लेकिन हमारे सामने कुछ और आता है। ये मगरबी जो ममालिक हैं, चाहे वो नॉर्वे है, चाहे वो नीदरलैंड है, चाहे वो इंग्लैंड है, चाहे वो अमेरिका है, या फिर हम लोग देखते हैं कि स्वीडन है या डेनमार्क है, ये तमाम ममालिक अपनी गोरी चमड़ी की बुनियाद पर ख़ुद को दुनिया में अफजल समझते हैं और यही कहते हैं कि उन्हें सब कुछ बेहतर पता है। बाकी तमाम दुनिया के लोग तो ना समझदार हैं, ना उनके पास अक्ल है और ना ही वो कुछ कर सकते हैं। हम बिल्कुल नाक़िसुल अक़ल ही सही, आप बड़े समझदार सही। तो ये समझ हमें बता दी जाए कि क्या तरीक़ाकार है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी आज़ादी राय को एक मज़हब की तज़हीक करने पर ही पूरी कर सकते हैं। हम देखते हैं कि अरबों खरबों रुपए ये ममालिक ख़र्च कर रहे हैं, ना सिर्फ़ पाकिस्तान में बल्कि भारत के अंदर, मुख्तलिफ़ यूरोपीय ममालिक के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी हम देखते हैं अफ़्रीकी ममालिक है वहाँ पर, इसलिए कि इन ममालिक का एक सॉफ्ट इमेज आगे आए। मुख्तलिफ एड्स के ज़रिए, मुख्तलिफ ग्रांट्स के ज़रिए कर्ज़ देते हैं, बच्चों को स्कॉलरशिप पे बुला के लेके आते हैं और ये बताते हैं कि जी आप दुनिया के अंदर ये पैगाम लेके जाएँ कि हम लोग कितनी महज़्ज़ब और कितनी बेहतरीन कौम है। लेकिन फिर इस तरह के इक़दामात कि आप मस्जिद के बाहर या मुख्तलिफ जगहों पर एक सरकारी छतरी के नीचे जाके कुरान मजीद की जो है वो बेहुरमती करते हैं, तो ये वो तमाम अरबों खरबों रुपए आग में झोंकने के बराबर है। आप वो अरबों खरबों ना लगाएं, ना लेकर जाएं यहाँ से लोगों को अपने ममालिक के अंदर, ना दे उनको वहाँ पे स्टडी वीज़ा, ना दे उनको वर्क वीज़ा। लेकिन अगर आपने अपनी एक अच्छी इमेज बनानी है तो आपका अमल जो है वो खुद ही पूरी दुनिया के सामने आता है। ये तमाम अमल के अंदर हमें 2-3 सबक मिलते हैं, उसके ऊपर बात करना चाहूँगा मैं। सबसे पहला सबक तो ये है कि चाहे आप दुनिया में 1.25 अरब ही क्यों ना हो, अगर आप मुआशी तौर पर मजबूत नहीं हैं तो कोई भी आपकी परवाह नहीं करेगा। इसराइल एक बहुत छोटा सा मुल्क है, लेकिन वो मुआशी तौर पर, और अगर उसके अज़हान देखें, जितने जहन हैं उनकी पूरी दुनिया के अंदर, वो इंतहाई मजबूत पोजीशनों पर बैठे हुए हैं। तो वो इस पूरी की पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। हम दुनिया के अंदर 57 ममालिक हैं। इसराइल शायद खैबर पख्तूनख्वा से भी छोटा है, पेशावर के जितने पूरा एक मुल्क है, और वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है क्योंकि वो आबादी की बुनियाद पे नहीं, अकल की बुनियाद पर और मईशत की बुनियाद पर है। तो ये एक सबक है इन तमाम मुसलमान ममालिक के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए, कि आपको भी मुआशी मैदान में सामने आना पड़ेगा, आपको भी तालीमी मैदान में आगे आना पड़ेगा, आपको भी वही साइंटिस्ट जो है वो सामने आना पड़ेंगे क्योंकि आज से 1000 साल पहले आप ही की जानब से थे। मुसलमानों ने इस साइंस की बुनियाद रखी थी, लेकिन उसके बाद हम लोग न जाने कहाँ गायब हो गए। हमारी तारीख़ के अंदर ही अब हम जब कोई भी चीज़ उठाते हैं, कोई भी किताब उठाते हैं, तो या तो भारत से होती है या इसराइल से होती है। अमेरिका के अंदर भी तमाम जो की पोजीशंस हैं वहाँ पर ही इसराइली बैठे हुए हैं। कोई बुरी बात नहीं है, वो बताते हैं कि कैसे वो यहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन हम लोग कहाँ पहुँचे हैं, हमें ख़ुद को भी देखना होगा। दूसरी जानिब तालीम, तरबियत और एक मुआशी ताकत के साथ साथ एक और साइड है, और वो ये है हमारी अरब दुनिया। इन तमाम मामलात के अंदर अरब दुनिया का जो एक रोल रहा है वो काफ़ी हैरान कुन रहा है। अरब की जानिब से वो हमें नज़र नहीं आ रहा जो होना चाहिए था। ठीक है, पाकिस्तान एक कमज़ोर मुल्क है, मुआशी तौर पे हम लोग कचकोल लेके फिर रहे हैं, लेकिन हम कम से कम ऑफिशियल लेवल पे एक आवाज़ बुलंद ज़रूर कर रहे हैं।
ان تمام عمل کے اندر ترکی کی جانب سے، ملیشیا کی جانب سے، سعودی عرب کی جانب سے، یو اے ای، قطر، عمان، یہ وہ ممالک ہیں جن کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے۔ اور اگر یہ سویڈن کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے آپ کے ساتھ ہر قسم کے تعلقات ختم، اگر آپ کی ٹریٹری کے اندر کسی بھی ایک مسلمان کو اذیت پہنچائی گئی، تکلیف پہنچائی گئی یا مسلمانوں کے جذبات مجروح کیے گئے تو ہم آپ کے ساتھ تعلق نہیں رکھیں گے، تو وہ دن دور نہیں ہے کہ سویڈن خود ہی ان تمام چیزوں کو کنٹرول کر لے گا۔ کوئی بھی ملک اور باقی ممالک کے لیے بھی ایک پیغام ہوگا کہ اگر آپ یہ سب کچھ کریں گے تو یہ آپ کے ساتھ ہوگا، لیکن یہ تمام ممالک بھی ایک عجیب سی کشمکش کے اندر ہے۔ بیانات تو جاری کر دیتے ہیں، او آئی سی کا اجلاس بھی آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی چیز غلط ہو رہی ہے، مسلمانوں کے آپ سینٹیمنٹس کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں، لیکن عمل ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک پیغام ہے کہ تھوڑا مسلمان اپنی صفوں کے اندر بھی دیکھیں کہ ہم گننے میں تو 57 اسلامی ممالک ہیں، لیکن کیا ہم لوگ اسلامی ممالک ہیں یا صرف نام ہی ہم نے اسلامی ممالک کا رکھا ہوا ہے۔ تیسرا سبق اس میں یہ آتا ہے جو ہم پاکستانیوں کے لیے ہے، جو کچھ سویڈن میں ہو رہا ہے، جو کچھ ڈنمارک میں ہوتا ہے، اس کے بدلے آ کے ہم لوگ پشاور کے اندر، اسلام آباد کے اندر، پنڈی کے اندر، کراچی کے اندر، لاہور کے اندر سڑکیں بند کر دیتے ہیں۔ اس سے جو اس گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا بندہ ہے، جو اس بس کے اندر بیٹھا ہوا بندہ ہے، جو ایک بزرگ رکشے میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی بیمار جس کو لے کے جانا ہے، اس کی کیا غلطی ہے؟ ہم اس کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ جی میں نے روڈ بند کر دیا ہے کیونکہ ناروے کے اندر قرآن کی بے حرمتی ہوئی ہے، یا سویڈن کے اندر قرآن کی بے حرمتی ہوئی ہے، ڈنمارک کے اندر خاکے چھپے ہیں، تو وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اندر یہاں کے لوگوں کا کیا قصور ہے؟ ہمیں احتجاج کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، ہمیں ایک مہذب طریقے سے اپنے احتجاج کو بھی ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ احتجاج کیجئے، ہر کسی کا حق ہے وہ احتجاج کریں، لیکن سڑک بند کرنا، سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا، یہ وہ تمام املاک ہیں جو کہ آپ کی اور میری ہیں۔ اگر میں خود 2010-11 کی طرف جاؤں یا اس سے پہلے بھی جاؤں، جب خاکے چھپے تھے ڈنمارک کے اندر، تو پشاور کے اندر یہاں پہ ڈائیو بس ٹرمینل کو آگ لگا دی گئی تھی، کے ایف سی کی بلڈنگ کو آگ لگا دی گئی تھی، چیف برگر نے اپنی جو عمارت ہے اس کے باہر بڑا بڑا کلمہ لگا لیا تھا کہ جی ہم لوگ سارے مسلمان ہیں۔ یہاں پہ کام کرنے والا سارا کا سارا عملہ مسلمان ہے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ یہاں پہ اگر انویسٹمنٹ انہوں نے کی ہوئی ہے تو یہ انڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے، نہ کہ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے۔ اگر آپ کو اس سے تکلیف ہے تو آپ وہاں جا کے کھانا نہ کھائیں۔ آج بھی لوگ وہی ڈائیو کی بسیں استعمال کر رہے ہیں، آج بھی لوگ وہی کے ایف سی کھا رہے ہیں، لیکن ہمیں یہاں پہ ایمان جو ہے وہ تازہ ہوتا ہے کہ جی ہم یہاں پہ سب کچھ نہیں کریں گے۔ جہاں پہ اگر آپ نے مقابلہ کرنا ہے تو آپ اسی کے مقابلے کی بس سروس لے کر آئیں، اسی کے مقابلے کی فوڈ چین لے کر آئیں، اسی کے مقابلے کے اندر کھڑے ہو جائیں، اسی کے مقابلے کے اسکالرز پیدا کریں، اسی کے مقابلے کے اندر آپ لوگ ریسرچرز پیدا کریں، نہ کہ آپ لوگ پھر اپنی املاک کو نقصان پہنچائیں۔ وہ تمام جو نقصان پہنچا وہاں پہ ہمارے پاکستانی بہن بھائی ملازمین تھے، ان کی تنخواہوں کو فرق پڑا، ان کے کام کو فرق پڑا ہے۔ تو ہمیں تھوڑا سا احتجاج کو بھی دیکھنا ہے کہ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں اور طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جس پہ ہم نے کام کرنا ہے، اور ہم انڈیویجولی کام کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ ریاست کو دیکھیں، حکومت سے مطالبہ کریں کہ جی حکومت اپنے ٹائز ختم کر دے۔ حکومت کو چھوڑیے، آپ اپنا کیا کر رہے ہیں، آپ نے اپنی قبر میں جواب دینا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہم نے آج خود سے یہ وعدہ کرنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس لیول پر لے کر آئیں گے کہ جب بھی کہیں پہ مقابلہ ہو تو میں فخر سے کلمہ پڑھ سکوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور پھر میں اس کرسی پہ بیٹھوں جہاں پر آج کوئی بھی یہودی، ہندو یا کوئی بھی مسیحی بیٹھا ہوا ہے، کہ میں اس کے مقابلے پہ تو آؤں، میں تو وہاں سے بہت نیچے ہوں۔ اگر آپ دیکھیں، آپ ٹویٹر کی بات کریں، فیس بک کی بات کریں، کسی بھی ایک بڑی کمپنی کی بات کریں گے تو اس کا کنٹرول اس وقت مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، باقی اقوام کے پاس ہے، اور باقی اقوام پھر راج کرتی ہیں، مسلمانوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کشمیر پہ ٹویٹ نہیں کر سکتے، کشمیر پہ فیس بک پوسٹ ڈالیں گے تو انڈیا میں بیٹھا ہوا جو اس کا انچارج ہوتا ہے وہ آپ کی آئی ڈی بلاک کرتا ہے، ٹویٹر اڑا دیتا ہے، آپ کی ٹویٹ جو ہے وہاں پہ موجود نہیں رہتی، کیونکہ وہاں پر ایک مسلمان نہیں بیٹھا۔ تو آپ بحیثیت قوم، بطور مسلمان، خود سے یہ عہد کیجئے کہ آپ نے کم سے کم خود کو ایک سرکاری ملازمت تک محدود نہیں رکھنا ہے، اپنے آپ کو پینشن تک محدود نہیں رکھنا ہے، اپنے آپ کو صرف اس لیے کہ 9 to 5 جاب کروں، گھر جا کے چائے پی لوں، اس لیے محدود نہیں رکھنا ہے، اپنے آپ کو چھٹیوں تک محدود نہیں رکھنا ہے۔ عید کے ساتھ اگر ایک چھٹی پہلے کر لوں اور ایک چھٹی بعد میں کر لوں، اس پلاننگ کے اندر محدود نہیں رکھنا ہے، بلکہ اپنے آپ کو ایک لیول پہ لے کے آنا ہے کہ میں اکیلا انڈیویجول کس لیول تک جا سکتا ہوں۔ پھر ساتھ ہی
ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ نہ صرف میں نے خود جانا ہے بلکہ اپنے ساتھ 2-3 مسلمان بہن بھائیوں کو بھی آگے لے کے آنا ہے۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ جب خود کہیں پہنچ جاتے ہیں تو ہم اپنے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کے ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، انہیں موقع نہیں دیتے ہیں، جبکہ ویسٹ کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں۔ دیگر اقوام جب ایک بندہ ایک پوزیشن پہ آتا ہے تو وہ اپنی اقوام کے اندر دوسرے لوگوں کو بھی کھینچ کے اوپر لے کے آتا ہے، ہم ان کے پاؤں مارتے ہیں۔ تو ہمیں آپس میں، جس طرح نبی علیہ السلام کی ایک حدیث بھی ہے کہ امت مسلمہ ایک جسم کی طرح ہے، تو ہم نے اس جسم کی طرح ٹریٹ کرنا ہے ایک دوسرے کو، ہم نے اکٹھا ہونا ہے، نہ کہ ہم لوگ تقسیم در تقسیم ہوتے جائیں۔ جب تک ہم لوگ یہ 57 ممالک حکمرانوں کو چھوڑ دیجئے، ان سے امید نہ رکھیے، چاہے وہ کسی بھی ملک کے ہوں، چاہے وہ پاکستان کے ہوں، سعودیہ کے ہوں یا یو اے ای کے ہوں، ان کے اپنے مسائل ہیں، ان کے اپنے وسائل ہیں اور ان کی اپنی سوچ ہے، وہ کرتے رہیں گے، لیکن ہم بحیثیت قوم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ہم تمام لوگوں نے پاکستانی بھی بننا ہے، لیکن ہم نے مسلمان بھی بننا ہے، ہم سب کے سب امت مسلمہ کے اندر ہیں، تو ہم نے کس طرح سب نے ایک دوسرے کو ایڈجسٹ کرنا ہے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے، نہ کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو حقیر دیکھنا شروع کر دیں کہ یہ تو بنگالی ہے، یہ تو پنجابی ہے، یہ تو پٹھان ہے، یہ سب کچھ ختم کرنا پڑے گا ہمیں۔ ہم سب کو ایک امت مسلمہ کے پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونا پڑے گا، اور وہیں سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا۔ خود آپ کے جتنے بس میں ہوتا ہے آپ اپنے لیے کیجئے، جتنا آپ کے بس میں ہوتا ہے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے کیجئے، اور اگر اس سے بڑھ کے ہو سکتا ہے تو 4-5 لوگ مل کے اگلے بندے کو بھی آگے لے کے جائیں۔ تھوڑا اپنا مائنڈ سیٹ چینج کیجئے، اپنے آپ کو کاروباری بنائیے، معاشی طور پر مضبوط بنیے، تاکہ پوری کی پوری دنیا آپ کی آواز کو سنے، آپ کی آواز کو وزن دے، اور آپ کی آواز کے اوپر باقی لوگ بھی لبیک کہیں۔